بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس وقت جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اور حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی قسم کھائی ہے جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم، یا کہو عصر کے وقت کی قسم۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، صبح کے وقت کی قسم۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم کھائی۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم کھائی۔ والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم کھائی۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر تمام اکثر اوقات کی قسم کھا کر لوگوں کو یہ بتلایا کہ اوقات اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے مجھے اپنے وقت کو کن کاموں میں صرف کرنا ہے اور کن کاموں میں استعمال میں لانا ہے اور کن کاموں میں مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آج ہمارا طبقہ اور خاص طور سے نوجوان طبقہ اور ہمارے گھروں کا ماحول اس قدر بدل چکا ہے کہ ہم غیروں کی روش پر، غیروں کے طرز و طریقے پر پورے طریقے سے چل رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، چلنا اوڑھنا، بیٹھنا، سونا، غرض یہ ہے کہ ہماری آسائشیں اور راحتیں اور آرام سارے غیروں کے طریقے کے مطابق ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری بہویں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایسے لباس پہن رہی ہیں جو مغربی طور طریقوں کے موافق ہیں، اور اس کو فیشن کے نام پر فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جن لوگوں کے طور طریقے تم اختیار کر رہے ہو یہ صرف دنیاوی زندگی کو ظاہر سے دیکھتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور تم ان لوگوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہو، ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جن کا سب کچھ دنیا ہی میں ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنے نبی کی زبانی بھی ساری حقانیت لوگوں کے سامنے بتلائی کہ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور سمجھ جاؤ جس طریقے کے پیچھے تم جا رہے ہو، جس طرز کو تم نے اختیار کر لیا ہے اور جس کا لبادہ تم نے اوڑھ لیا ہے، یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان سے مرنے کے بعد پوچھا جائے گا اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی کس کام میں خرچ کی، اللہ نے تمہیں وقت دیا تھا اسے کس کام میں خرچ کیا۔ اب ایک وقت اور آنے والا ہے، نیا سال کل سے شروع ہونے والا ہے، جو سراسر غیر اسلامی طور طریقہ ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو سال کی مبارکباد دے، ہیپی نیو ایئر کہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، اور یہ جو سال منایا جاتا ہے یہ نصارہ کے طرز کے مطابق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہیپی نیو ایئر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 19ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور ہوا اس طرح تھا کہ برطانیہ کے جو جہاز چلانے والے لوگ تھے ان کا اکثر و بیشتر سفر سمندروں میں ہوتا تھا، اور یہ جہازوں کا جو سفر ان کو تھکا دیتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ سال میں کوئی ایسا دن متعین کر لے، میں مختصر بتلا رہا ہوں، کہ جس دن میں ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر خوشی کے ساتھ کھا سکے، پی سکے، گانا بجانا کر سکے، رنگ ریلیاں منا سکے۔ غرض یہ ہے کہ تمام جہاز والوں نے متفقہ فیصلہ کر کے اس دن کو رکھا، اور اس دن میں اب انہوں نے اپنی رنگ ریلیاں منائی۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہوا، اس دن تو انہوں نے اتنا کیا کہ ایک دوسرے کو جام دیے، شراب دی، اور خوب گانا بجانا کیا، اور گر پڑ کر سو گئے۔ اگلے سال جب یہی دن آیا تو ان جہاز کے جو کمانڈر تھے انہوں نے اپنے جونیئر لوگوں نے سینئر لوگوں سے کہا کہ ہم پورے سال تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، ہمیں ایک دن ایسا دیا جائے کہ جس میں ہم خوشی کے ساتھ اپنا سامان کر سکے، ناچ گا سکے، اور اس کے لیے ہمیں اجازت دے کہ سمندر کے ساحل سے کچھ عورتیں بھی لے آئیں۔ چنانچہ اسے جو جونیئر افسر تھا اس نے اس کی اجازت دی، اور وہ کچھ وہاں سے لڑکیاں بھی لے آئے۔ اور پھر ان لوگوں نے مزید کام یہ کیا کہ جو جہاز کا کمانڈر تھا اسے کچھ پیسے دے کر یوں کہا کہ ٹھیک 12 بجے تمہیں لائٹ گل کرنی ہے، یعنی بجھونی ہے، اور جب 1 منٹ ہوگی تو فوراً کھولنی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سال انہوں نے شروع کیا، اور خوب دھوم دھام سے منایا گیا۔ اسی طریقے سے لائٹ چالو ہوئی، تو وہاں سے آج تک یہ سلسلہ برابر چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، جنوری کا جو سال ہے، یہ نصارہ کے اور یہودیوں کے کیلنڈر ہیں، ان کے مطابق یہ سال چل رہا ہے۔ ہمیں ہجری تقویم کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اس چیز کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی پہلی تاریخ کو جشن منانے کا حکم دیتے، جو اسلامی سال ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سختی سے منع فرما دی، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا یہ روایت بار بار آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینے میں آئے تو دیکھا کہ یہود و نصارہ ایک دن کے اندر کو مناتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی اور دریائے نیل کو پار کرایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہے اگر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوئی نعمت دی کہ ہم بھی شکر ادا کریں۔ تم اس دن روزہ رکھتے ہو، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 رکھو، وہاں پر بھی مخالفت کا حکم دیا۔ ہمیں ہر حال میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں ڈال لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے اس بات کی تنبیہ کریں کہ کسی کو بھی نئے سال کی مبارکباد دینی جائز نہیں ہے۔ جب اسلامی سال کی جب نیا سال شروع ہوتا ہے اس کی مبارکباد دینے کی اجازت نہیں مسلمان کو، تو بتائیے جو غیر مسلموں کا تہوار وہ کہیے بلکہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، یہود و نصارہ کا تہوار ہے، ایسے موقع پر مسلمان کو کیسے اجازت دی جا سکتی کہ کسی کو مبارکباد؟ اس لیے ہیپی نیو ایئر یا نیا سال مبارک ہو اس طرح کے کوئی الفاظ اپنی زبان سے ہمیں نہیں نکالنا۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جگہ جگہ قرآن پاک میں، بلکہ سورہ عصر کے اندر خاص طور سے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر یا یوں کہوں زمانے کی قسم کھا کر، اگر دونوں مفہوم مراد لیں کہ اگر عصر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمانا چاہ رہے ہیں اے میرے بندو سوچو، غور و فکر کرو
عصر کا وقت کی خاص طور سے قسم کھائی اس لیے کہ عصر کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کو اس بات پر تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے پاس زندگی کے کچھ ہی ایام باقی رہے، کچھ وقت باقی رہ گیا، پھر تمہیں آنکھ بند کر لینی ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان انسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر اللہ نے 4 کام کرنے کو بتلائے۔ ایک تو کیا کہ ایمان لے آؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ دوسرا کام بتلایا وعملوا الصالحات، کہ نیک کام کرو، اچھے عمل کرو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، اچھے اعمال کی ترغیب دلاؤ، برے اعمال سے روکو۔ تیسرا عمل کیا بتلایا؟ وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچ بولنے کا حکم دو یا ترغیب دلاؤ لوگوں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اور چوتھا عمل یہ بتلایا وتواصوا بالصبر، کہ صبر کرو، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کرو۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ان اعمال کو مسلمانوں کو کرنے کے کیا اعمال ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرو، لوگوں کو حق کی بات پر جمے رہنے کی تاکید کرو کہ حق بولو، سچ بولو، غلط نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اور چوتھا کام یہ بتلایا وتواصوا بالصبر، کہ صبر پر جمے رہو۔ کیوں؟ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ایک دن فنا ہو جانے والی، یہاں سے ہم سب کو جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس زندگی کو تم کامیاب سمجھ رہے ہو یہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ترقیات تم دیکھ رہے ہو کہ اونچی اونچی بلڈنگیں، اونچی اونچی عمارتیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی اپنے اعمال میں پیدا کرو، اپنی ذات میں پیدا کرو، اپنی ذات کے اندر تبدیلی لاؤ، یہ ترقی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر پورے اتر جاؤ اور پورے عمل کرنے کی کوشش کرو، کسی کو ناراض نہ کرو، محبتیں بانٹو لوگوں میں، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ نفرت کرنا تو آسان کام ہے، کوئی بھی کسی سے نفرت کر لیتا ہے، لیکن محبتیں بانٹو، محبتیں پھیلاؤ۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرو، لوگوں میں محبتیں بانٹو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھو۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جن حضرات نے یہ باتیں سنی ہے انہیں آگے تک پہنچانے کی درخواست ہے کہ وہ آگے تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔